تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ تم قتال کرو اللہ کے راستے میں، جنگ اور جہاد میں ان لوگوں سے الذین یقاتلونکم جو تم سے قتل و قتال اور جنگ و جہاد کرتے ہیں، ولا تعتدوا زیادتی حد سے آگے بڑھنا اور ظلم نہ کرو، ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ تم اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے قتل و قتال اور جنگ کرتے رہو جو تم سے قتل و قتال اور جنگ کرتے ہیں، حد سے آگے نہ بڑھو، زیادتی ظلم نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اس آیت میں 3 باتیں بتائی گئی۔ پہلی بات، تم سے جو لوگ جنگ جہاد کر رہے ہیں تم بھی ان سے جنگ جہاد کرو، جو تم کو مارنا چاہتے ہیں تم بھی ان کو مارو۔ دوسری بات، حد سے آگے نہ بڑھو، ظلم نہ کرو۔ تیسری بات، اللہ تعالیٰ حد سے آگے بڑھنے والے اور زیادتی ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ دیکھو اسلام کتنا بہترین اور کتنا پیارا مذہب ہے، کتنا اچھا مذہب ہے۔ اسلام کو ثابت کرنے کے لیے پوری دنیا میں اسلام ہی سچا اور اچھا مذہب ہے، تو اس کو ثابت کرنے کے لیے چٹکیوں کا کام ہے، بڑے دلائل اور بڑے ثبوت اس کے ثابت کرنے کے لیے دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں سے بھی اسلام کو ثابت کر سکتے ہیں۔ کسی دنیا کے مذہب کے اندر آج کے سبق کے حساب سے دیکھیں گے تو دنیا کے کسی دھرم کے اندر بتاؤ کہ لڑنے کے اصول ہوں، بیان کیے گئے ہوں۔ کسی کتاب کے اندر لڑنے کے بھی اصول ہوتے کیا؟ لڑنے کے بھی لڑنا نہیں بولتے نہیں ہمیں، لڑنے کے بھی اصول ہے اسلام کے اندر، اختلاف کرنے کے بھی اصول ہے اسلام کے اندر۔ صحابہ میں اختلاف ہوتا تھا، اختلاف کیسا ہوتا تھا اس کے اصول ہے، ان کے طریقے موجود ہیں، اور دلائل کو سامنے رکھ کر اختلاف کرتے تھے۔ اختلاف ہوتا تھا، خلاف نہیں ہوتا تھا، مخالفت نہیں ہوتی تھی۔ تو اختلاف کرنے کی بھی اسلام کے اندر اصول موجود ہے، جنگ کرنے کے اصول موجود ہے، لڑنے کے اصول موجود ہے۔ اب دنیا کے کس مذہب کے اندر ایسا قانون اور اصول ہے بتاؤ؟ نہیں ہے۔ اب اسلام ثابت ہو گیا۔ لڑنے کے اصولوں میں سے ایک اصول، لڑنے کے اصولوں میں سے، جنگ و جدال کے اصولوں میں سے اصول کیا؟ عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو مار نہیں سکتے، جنگ میں بھی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح انسانوں کو ان کے کان کاٹنا، ان کے ناک کاٹنا، ان کے آنکھ پھوڑنا، یا ان کے جانوروں کو ختم کر دینا، ہلاک کر دینا، یا گھروں کو ڈھا دینا، یا جنگلات کو، جھاڑوں کو گرا دینا، جلا دینا، یہ سب نہیں ہوتا کام، کرنا نہیں وہ سب کام۔ فیس ٹو فیس لڑنے کے لیے کون آیا، اس سے مقابلہ کرنا ہوتا ہے۔ اب آج کے حالات کے حساب سے دیکھ لو، اسلام کا قانون کیا؟ ہاتھ، آنکھ، کان، ناک وغیرہ نہیں کاٹنا، نہیں، گھروں کو نہیں ڈھانا، جھاڑوں کو نہیں کاٹنا، بچوں کو نہیں مارنا، بوڑھوں کو نہیں مارنا، عورتوں کو نہیں مارنا، یہ تمام اسلام کے قانون ہی ہے۔ یہ اسلام کے قانون کو سامنے رکھ کر اسرائیل کو دیکھو اور وہاں کے مسلمانوں کو دیکھو، کون ظالم ہے کون مظلوم ہے سمجھ میں آ جائے گا۔ آج پوری دنیا اسرائیل کی حمایت کر رہی ہے، کفر کی حمایت کر رہی ہے، کفر کا ساتھ دے رہی ہے۔ ہمارے ہندوستان کے بھی کچھ کارندے اسے، ابھی منکش نہیں، اولاد نسل ظالموں کی نسل ہے تو کیا کرے گی پھر؟ اپنے ظالم باپ، ظالم ہی کیوں نہ ہو لیکن اسے اپنا باپ ہی بولتی ہے۔ تو ہماری یہاں کی ہندوستان کی کچھ نسل بھی، ان کی یہودیوں کی نسل ایسی ہے، اپنے باپ داداؤں کی تائید یہاں سے کر رہی ہے، اور عام پبلک کے اندر بھی اس بات کو پھیلائی جا رہی ہے کہ اسرائیل حق پر ہے، اس کی حمایت کرنا چاہیے، مسلمان دہشت گرد ہیں۔ یہ ساری چیزیں مسلمان آج تک میڈیا ثابت نہ کر سکی کہ وہاں فلسطین کے اندر لڑنے والے مسلمانوں میں سے کسی ایک مسلمان نے بھی
اسرائیل اور یہودیوں کے کسی معصوم بچے کو قتل کیا ہو، کسی بوڑھے کو قتل کیا ہو، کسی بوڑھی کو عورت کو قتل کیا، نہیں. ہاں البتہ یہ ثابت ہوا کہ ایک اسرائیل اور یہودیوں کی ایک بوڑھی عورت جو 60 70 سال 80 سال کی بوڑھی عورت تھی، اسے قید کر لیا گیا تھا، اور اسے قید سے رہائی کے وقت میں اس سے میڈیا نے پوچھا کہ تیرا حال کیا ہے، مسلمانوں نے تیرے ساتھ تجھے پکڑ کر قید اور بند اور جیل میں رکھ کر تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو وہ بڑی کہتی ہے بہت اچھے انسان ہیں، میرے ساتھ کچھ بھی معاملہ نہیں کیا، میرے ساتھ کچھ بھی سختی نہیں برتی ان لوگوں نے، یہ تو بڑے اچھے نیک دل انسان ہیں. یہ 60 70 80 سال بوڑھی یہودیوں اور اسرائیل کی جو مسلمانوں نے جسے قید کیا تھا، وہ بوڑھی کی رپورٹ یہ ہے. اب ہم خود سمجھ سکتے ہیں یا دنیا خود سمجھ لے، ان رپورٹوں کو دنیا کیوں نہیں سنتی؟ صرف فلسطین کے مسلمان ظالم یہ کہتی ہے میڈیا، لیکن اس قسم کی رپورٹیں کہانی پیش نہیں ہوتی، یا پھر اس قسم کی باتیں کہیں کو نہیں ہوتی. جنگ کے قانون یہ ہیں. ارے دوسرے لوگوں کو جنگ کے قانون معلوم کیوں نہیں؟ بولے تو ان کے اسلام میں، ان کی کتابوں میں وہ جنگ کے قانون نہیں ہے، ہمارے پاس ہے، اس لیے ہم بیان کر رہے ہیں، بول رہے ہیں. تمہارے پاس تمہاری کتابوں میں نہیں ہے، تمہارا دھرم مکمل ہی نہیں ہے، تو اس کے اندر یہ سب قانون کہاں ہوں گے؟ پیشاب کرنے کا طریقہ موجود نہیں ہے تمہارے دھرموں کے، تمہاری کتابوں کے اندر، تو پھر یہ طریقہ کہاں ہوگا لڑنے کا طریقہ؟ اسلام ہے یہ، اسلام معمولی چیز نہیں ہے. اسلام انسانیت کا سبق سکھانے کے لیے آیا ہے. اب یہ اسلام کا دعویٰ اور ہمارا دعویٰ، قرآن کا دعویٰ کہ انسانیت کا سبق سکھانے کا دھرم اور کتاب اور مذہب اور رول ریگولیشن کا نام اسلام ہے. اب اگر اس اسلام کے اندر جنگ اور جدال اور لڑائی کے قانون نہیں ہوں گے، پھر تو یہ مذہب اس کے اندر اگر وہ قانون نہیں ہوں گے تو پھر یہ مذہب مکمل مذہب نہیں ہوگا. اب دوسرے مذہبوں کے پاس کئی کو قانون اصول نہیں ہے، بولے تو وہ مذہب مکمل مذہب نہیں، اور وہ مذاہب قیامت تک چلنے والے نہیں. اب چونکہ اسلام قیامت تک چلے گا اور ہر سوال کا جواب اسلام کے اندر مل جائے گا، تو اس لیے اسلام کے اندر ہر سوال کا جواب اور ہر چیز کا قانون اور طریقہ موجود ہے. دنیا کی کسی دھرم والوں کے پاس جا کر پوچھو، آپ میں ابھی بولا نہیں بھائی، اسلام کو ثابت کرنا بڑی بات نہیں، آسان بات ہے. آپ جا کر کسی غیر مسلم جا کر ابھی پوچھو، جا کر باہر کسی سے، تمہارے دھرم میں تمہاری کتاب میں پیشاب کا طریقہ ہے کیا؟ پوچھو، کون بتاتے؟ پوچھو آ کر، ایسا بیٹھنا، کیسا پیشاب کرنا، کیا دعا پڑھ کو جانا، کیا دعا پڑھ کو، کیا منتر پڑھ کو باہر آنا، پوچھو. کوئی دنیا کا مذہب اور مذہب کی کتاب جواب نہیں دے گی. اسلام سے آ کر پوچھو کیسا جانا، کیسا پیشاب کرنا، بول کر بتائیں گے. ساری چیزیں موجود ہیں، دستر کی چیزیں موجود ہیں، بستر کی چیزیں موجود ہیں، اور کیا ہونا ہے؟ استنجا کا طریقہ موجود ہے، بولے تو اب دوسری چیزوں کا طریقہ کیوں موجود نہیں ہوگا؟ اب پوری دنیا کے لوگ جو لوگ اسرائیل کو سچا، اچھا اور اسے پسند کر رہے ہیں، اس کی حمایت اور تائید میں بات کر رہے ہیں، سمجھو کہ یہ لوگ، ان کے اندر انسانیت بھی نہیں ہے، انسانہ بھی نہیں. جو لوگ اسرائیل کو تائید میں بات کر کے اس کو اچھا بول رہے نہیں، تو یہ لوگ انسانہ بھی نہیں. اور انسانہ کہیں کو نہیں بولے تو اس لیے کہ اگر یہودیوں کی رپورٹ آپ دیکھیں گے تو یہودی اور اسرائیل وہاں جہاں لڑائی ہو رہی ہے فلسطین کے اندر، تو کتنے مسلمانوں کو اور معصوم عورتوں کو، بچوں پر حملہ کر رہا، جس کی تعداد نہیں ہزاروں کو کراس کر رہی ہے. بچوں کو قتل کرنے کی تعداد تو 8000 سے زیادہ بچے تھے وہاں جن کو شہید کیا گیا. اب یہ کون سا قانون ہے؟ جنگ کے اندر بچوں کو قتل کرنا، بچوں پر حملہ کرنا، یہ کون سے ملک کا قانون ہے؟ کون سے جنگ کا قانون ہے؟ کون سی ملٹری کا قانون ہے؟ سب دنیا پوری جانور بن بیٹھی ہے. ان کو پوری دنیا جانور ہے تو اسے کیا معلوم ہے؟ جانوروں کو کیا تو طریقہ تھا کیا کھانے کا، پینے کا، اٹھنے کا، بیٹھنے کا نہیں معلوم ہے، تو پھر وہ جانور وہاں لڑ رہی، انسانوں کو مار رہی. اب یہاں کے پورے جانور اپنے جانوروں کو تائید کر رہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ اب ہمارے انسان دیکھو، فلسطین کے مسلمان کتنے بچوں کو قتل کیے. ایک رپورٹ میڈیا سے پوچھو جا کر، آج تک کی رپورٹ ہے، کسی ہمارے فلسطینی مسلمانوں نے یہودی اور عیسائیوں کے کسی ایک بچے کو قتل نہیں کیا. اصل جنگ کا قانون وہی 600 نہیں، جو سامنے مقابلے کے لیے آتا ہے اسے قتل کرنا، اسے مارنا. سو چپ کے جا کر عام پبلک کے، عام محلوں میں، مسجدوں کے اندر بمباری ہو گئی، یا اسکولوں پر، مدرسوں پر، کالجوں پر، یہ مردانگی کی علامت نہیں ہے، یہ مردانگی کی علامت نہیں ہوتی ہے. تو یہ سب چیزیں ہیں. حالات دیکھو ایسے ہیں. اللہ تعالیٰ کا کلام بھی دیکھو حالات میں کیسی باتیں بیان کر رہا ہوں. بہت پیاری بات. تو قیامت تک کے لیے قرآن کا قانون ہوگا. اور قرآن ایور گرین بولتے نہیں، نیا، ہر روز نیا نیا ہونا بولتے نہیں لوگ، وہ نیا نیا روزانہ نیا نیا اور نیا نیا سبق قرآن پیش کرتا ہے. لیکن اس نئے نئے سبق کو سمجھنے کے لیے دل و دماغ بھی نیا ہونا پڑے گا. پرانا دماغ لگ کر سمجھنا مشکل ہے، یہ دماغ بھی نیا ہونا. نیا کا مطلب
قرآن کو سمجھنے کی وقت لایا، ورنہ ہمارا دماغ بھی سمجھ میں نہیں آ رہی بات تو پھر بھی سمجھ لینا اسے، نہیں گزری بات تو پھر گھسا لینا اسے، اس لیے کہ قرآن کے اندر سچی اور اچھی باتیں ہیں۔ تو میرے حال تو حالات کے حساب سے سمجھ آ گئی بات، حالات کے حساب سے دشمنوں کے لیے جواب دے دیا ہمیں کہ جتنے لوگ اسرائیل کی تائید میں ہیں وہ جانور ہیں تو یہ بھی جانور ہیں، تو جتنے لوگ فلسطین کی تائید میں ہیں تو وہ انسان اور انصاف پرست ہیں، ان کو جنگ کا اور لڑنے کا طریقہ موجود ہے، تو جو ان کی تائید میں ہے تو وہ اپنے انسان ہونے کو ثبوت دے رہا ہے، تو جو اسرائیل کی تائید میں ہے وہ اپنے حیوان ہونے کا علامت اور ثبوت پیش کر رہا ہے، اور جو فلسطینی مسلمانوں کے حق اور سچ اور اچھا ہونے کے حمایت میں بات کر رہا ہے وہ انسان اپنا انسان ہونے کا دعویٰ اور دلیل اور ثبوت پیش کر رہا ہے۔ تو یہاں سے پتہ چل گیا کون انسان ہے کون ظالم ہے، یہ سب پتہ چل گیا۔ اسرائیل اور فلسطین کے جنگ سے پتہ چل گیا کہ کون انسان ہے، کون حیوان اور جانور ہے معلوم ہو گیا، کون ظالم ہے معلوم ہو گیا۔ تو انسانیت کو سبق سکھانے کے لیے، انسانیت کے سبق کو بیدار کرنے کے لیے، فرق کرنے کے لیے کون انسان کون حیوان، یہ جنگ قائم ہوئی ہے۔ اب اس سے معلوم ہو رہا کتنے دلوں کے اندر، کتنے انسانوں کے دلوں کے اندر انسانیت ہے، کس کے اندر برائی پسند نہیں ہے، کسے ظلم پسند نہیں ہے، وہ سب کھل کر سامنے آ جا رہا ہے۔ تو بہرحال تو اسلام کے اندر قانون ہے، ہر چیز کا قانون سوال جواب موجود ہے۔ بہرحال آیت کا شان نزول کیا، یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ سن 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکے سے مدینے کو جانے کے 6 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کا ارادہ کرتے ہیں، عمرے کا ارادہ کر کے صحابہ کے ساتھ مکے کے لیے سفر کرتے ہیں۔ سفر کر کے بالکل مکے کے قریب پہنچتے ہیں تو وہاں مشرکین مکہ جہاں آ جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ، تو مکے سے باہر میں مقام ہے، ایک جگہ ہے، اسے بولتے ہیں حدیبیہ۔ تو وہ مقام پر مشرکین مکہ عرب کے لوگ وہاں آ جاتے ہیں اور مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیتے ہیں، نہیں ہمیں تم کو حج کرنے نہیں دیں گے، عمرہ کرنے نہیں دیں گے، ہم تم کو اندر داخل ہونے نہیں دیں گے۔ اب اس کے بعد ان لوگوں نے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ رہے ہیں کہ بس ہم صرف عمرہ کر کے چلے جائیں گے، ہم لڑنے نہیں آئے، صرف ہم عمرہ کرنے کے واسطے ہیں، سو تمہیں ہمارے کو دے ڈالو، جانے کا موقع دے دو۔ تو یہ لوگ مشرکین مکہ جانے نہیں دے رہے، نہیں دیتے، ہم اندر تمہارے جانے نہیں دیتے۔ اب اس کے بعد ایک معاہدہ ہوا، آپس میں لکھا بڑی اور بات طے ہوئی، 10 سال تک کا معاہدہ ہوا، 10 سال تک کیا کیا قانون، کچھ قانون بنا کر وہ مشرکین مکہ لکھ کر کعبے پر لٹکا دیتے ہیں، 10 سال تک کے قانون، اور ان قانونوں میں سے کچھ قانون بڑے عجیب و غریب ہے جسے عقل بھی تسلیم نہیں کرتی، ویسے عجیب و غریب قانون۔ اس میں سے قانون کیا، تمہیں آئندہ سال بھی اگر عمرے کے لیے آئیں گے تو پھر تمہارے پاس ہتھیار نہیں ہونا۔ اب عرب کی شان تھی کہ وہ جہاں بھی جاتے ہیں تو ان کے پاس ہتھیار وغیرہ ہوتے تھے، کب دشمن آتا معلوم نہیں، اس لیے تو عرب مشرکین کی طرف سے قانون تھا کہ تمہیں ہتھیار لے کر نہیں آنا، اگر کوئی تمہارا مسلمان بندہ ہمارے پاس آ جائے گا ہمیں اسے واپس نہیں کریں گے، اگر ہمارا کوئی بندہ تمہارے پاس مسلمان ہونے کے لیے آ گیا تو تمہیں اسے واپس کرنا پڑے گا۔ ایسے سخت قانون، ایسے قانون تھے ان کے، اس قسم کی باتیں تھیں۔ اور جس مہینے کے اندر یہ قانون اور یہ عمرے کو جانے سے روک دیا گیا تھا وہ مہینہ تھا ذی القعدہ کا، رمضان کے بعد کا شوال کے بعد ذی القعدہ کا مہینہ تھا۔ اب اسلامی اعتبار سے 4 مہینوں کے اندر جنگ نہیں کرنا، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، رجب، یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، رجب۔ اب یہ جس مہینے کے اندر معاہدہ ہوا تھا جنگ نہیں کرنا بول کر، تو یہ مہینہ تھا ذی القعدہ کا، حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ تھا، اس کے اندر جنگ نہیں کرنا بول کر۔ اب پھر اس کے بعد کیا ہوا، اب یہ معاہدہ وغیرہ ہو گیا، اب وہ لوگ نہیں سن رہے تھے مشرکین مکہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ چلو بول کر واپس چلے گئے۔ اب صحابہ کو خود کچھ خدشہ ہو گیا تھا، ارے یہ لوگ اتنی بڑی بڑی باتیں لکھ کر کعبے پر لٹکانے کی باتیں کر رہے، 10 سال تک کا معاہدہ کر رہے ہیں، لیکن یہ لوگ اپنے معاہدے پر لکھا بڑی پر کھٹ سکتے ہیں کیا انہوں بول کر صحابہ کو بھی خود خدشہ ہوا، انہوں کہاں کھڑیں گے بات پر کبھی بول کو۔ تو بعد میں ہوا کیا، دوسرے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ مل کر دوسرے سال عمرے کے لیے جاتے ہیں۔ تو میرے حال اس میں بتانا کیا ہے کہ جب یہ معاہدہ ہوا تھا ذی القعدہ کے مہینے کے اندر، اب اس کے بعد اگر یہ لوگ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ
عمرے کے لیے دوسرے سال آئیں گے، اگلے سال، جب اگر یہ لوگ صحابہ سے مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، لڑنے کے لیے آ جائیں گے، تو جب کیا کرنا پڑتا؟ اب معاہدہ ہو گیا تو اب تمہیں ہتھیار لے کر نہیں آنا، تو اب یہ باتیں نہیں ہوں گی. اب مسلمان پہل کر کے لڑنا نہیں چاہ رہی، اب انہوں خود اگر لڑنا بول کر آج بولے تو جب وہاں کیا کرنا پڑتا؟ مسلمانوں کو بھی اپنا ڈیفنس کرنا پڑتا. اب وہاں معاہدہ ہو گیا تو بات دے دی تو لکھا بڑی ہو گئی تو ہمیں نہیں لڑتے، ویسا نہیں بولنا پڑتا. اب مسلمان پہلے لڑنے کے لیے نہیں آ رہی، انہوں خود لڑنے کے لیے آ رہی بولے تو وہاں مسلمانوں کو اپنا دفاع کرنا پڑتا. اب یہاں سے ہمارے لیے سبق کیا مل رہا ہے کہ دیکھو، جب دشمن تمہیں خود آگے بڑھ کر کسی پر حملہ نہ کرو. اگر دشمن تمہارے اوپر حملہ کر رہا ہے تو پھر تمہیں بھی اپنا ڈیفنس اور دفاع کرو، تم خود آگے بڑھو رکھو. اب پھر ویسا بڑھ کر اپنا دفاع اور ڈیفنس میں بھی اگر لڑ رہے ہیں بولے تو وہاں بھی بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو قتل نہ کرو. جس سے آپ لڑ رہے ہیں میدان کے اندر، جنگ کے میدان کے اندر، تو وہاں تم اپنے لڑنے والے منتے مقابل آدمی سے، دیکھو وہاں بھی اسلام کے کتنا پیارا سبق ہے. اس کے کان نہ کاٹو، اس کے آنکھ نہ پھوڑو، اس کے ناک نہ کاٹو. ایسا کتنے سبق، کتنے بہترین اسباق ہے اسلام کے. اور اس یہ سب ولا تعتدوا کے اندر آ جاتی ہیں. حد سے آگے نہ بڑھو کا مطلب یہی ہے کہ اگر تمہارے سے کوئی تو لڑ رہا بولے تو جنگ کے میدان میں تم ان سے لڑو، مقابلہ کرو، لیکن تم ان سے لڑنے میں، جنگ کرنے میں حد سے آگے نہ بڑھو. حد سے آگے بڑھنے کا مطلب یہی ہے ہاتھ، یہ کان وغیرہ، آنکھ اور ناک وغیرہ نہیں پھوڑنا، اور بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو قتل نہیں کرنا. یہ سبق اسلام کا ہے. یہ سبق لڑنے کے اندر بھی اتنا پیارا اور اچھا سبق اسلام کے علاوہ، قرآن کے علاوہ کسی دنیا کی مذہب اور کتاب کے اندر نہیں ملے گا. لڑنے کی بھی اسلام سبق دیتا ہے اپنے ماننے والوں کے لیے. تو یہاں سے سمجھنے آنے والی بات ہمارے لیے کہ جب تمہارے سے کوئی آدمی لڑ رہا ہے یا کوئی آپ کے مقابلے میں آ رہا ہے یا آپ کے مذہب پر حملہ کر رہا ہے، تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ اس کا دفاع اور ڈیفنس کریں. جتنا آپ سے ڈیفنس اور دفاع ہو سکتا ہے اتنا آپ ڈیفنس اور دفاع کریں. آپ جہاں جس حساب سے آپ پر دشمن حملہ کر رہا ہے اس حساب سے آپ دشمن کو جواب دیں. اگر دشمن آپ سے ڈائریکٹ آ کر لڑتا ہے تو آپ بھی اس سے ڈائریکٹ مقابلہ کریں. اسلام کی آپ دفاع اور ڈیفنس کریں، اسلام کی آپ تائید میں بات کریں. جب دشمن حملہ کر رہا ہے میڈیا کے ذریعے سے، میڈیا پر اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے، قرآن کو بدنام کیا جا رہا ہے، قرآن کو دہشت گردی کی اور ٹیررسٹ اور ٹیررزم سکھانے کی کتاب کہا جا رہا ہے، اسلام کو دہشت گردی کا مذہب کہہ کر اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو دہشت اور ٹیررسٹ بول کر بدنام کیا جا رہا ہے میڈیا کے ذریعے سے. تم بھی کیا کرو، اپنا ایک میڈیا بناؤ اور تم دشمنوں کو جواب دو. جب دشمن ڈائریکٹ آ جائے تو تم ڈائریکٹ جواب دو. جب دشمن میڈیا کے ذریعے سے آ کر مسلمانوں پر، اسلام پر حملہ کرا تو پھر کیا کرو، چپ نہ بیٹھو. وہاں تم اپنا ڈیفنس اور دفاع کے لیے تم اپنا ایک میڈیا بناؤ، ان کو، دشمنوں کو جواب دو. ملک کے اندر اچھے لوگ بھی ہیں، سیکولر دماغ رکھنے والے لوگ بھی ہیں. میں اسی پہلے آپ کو بتایا تھا کہ اب اسرائیل اور فلسطین کی تائید جب لڑائی جنگ ہو رہی ہے تو بہت سارے غیر مسلم لوگ اب بھی مسلمانوں کی تائید میں کھڑ کر ہیں. مذہب اسلام نہیں ہے لیکن پھر بھی ڈیفنس اور دفاع میں اور حمایت میں، مسلمانوں کی حمایت اور تائید میں کھڑ کر ہے. غیر مسلم ہے لیکن دل صاف ہے. تو یہ ہے حال. تو اس لیے جب جس طریقے سے آپ پر میڈیا کی طرف سے یا دشمنوں کی طرف سے حملہ ہوتا ہے، ڈائریکٹ حملہ ہو تو آپ ڈائریکٹ اس کا جواب اور دفاع اور دلائل سے اسے ثابت کریں اسلام سچا مذہب ہے. یا پھر میڈیا کے ذریعے سے آپ پر حملہ ہوتا ہے، اسلام پر حملہ ہوتا ہے، تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ میڈیا کے ذریعے سے بھی آپ اسے جواب دیں. ورنہ پھر لوگ کیا سمجھیں گے، اسلام چھوٹا مذہب ہے، اس کے پاس دلائل نہیں، لوگ یہ سمجھیں گے. سوچ والی بات. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اسلام کا دفاع، اگر ہماری ذات پر، ہماری ذات کے ذریعے سے اگر سوال ہوا تو ہم کو اسلام کے دلائل اور ثبوت کو سامنے رکھ کر دشمن کا جواب دینے کی توفیق عطا فرمائیں. اگر میڈیا کے ذریعے سے دشمنان اسلام، اگر میڈیا کے ذریعے سے مسلمانوں پر، اسلام پر حملہ کر رہے ہیں تو پھر میڈیا کے ذریعے سے ہم کو بھی دشمنوں کو اللہ تعالیٰ جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے.